الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل و خاتمین علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت محب پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم ام المصدقین بی بی وحیکہ رضی اللہ عنہا کی سیرت سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان میں جو پہلوات، جو غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں، اپنے ایمان، اپنے اعمال، اپنے عقائد کی درستگی کرنے اور اصلاح کرنے والی باتیں ہیں، ان کو انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، یہی اللہ کا سب سے بڑا فضل و احسان ہے کہ اس کو ماننا یہ سب سے بڑی کمال کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ اس کے خلیفے، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، یہ بھی اللہ کے توفیق اور فضل کی بات ہے، یہ بھی ان کی فضیلت والی بات ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کی نسبت دے دینا، ان سے خلفاء میں ان کا شمار کرنا، صحابہ اور صحابیات کا درجہ عطا کر دینا، یہ تو اور بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ اور اس سے بڑی کمال کی یہ بات یہ ہے کہ ان کی فرزندیت میں آنا، ان کے اہل بیت میں آنا، یا ان کی زوجیت میں آنا، اور زوجیت میں اس طرح آنا کہ اعمال اور عقائد کی پوری درستگی کے ساتھ بالکل امامنا اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اس کو بغیر شک و شبہ کے ایمان لاتے ہوئے پوری زندگی گزار دینا، یہ تو سونے پر سہاگا والی بات ہے۔ یہ خود ایک فضیلت والی بات ہے، یہ خود ایک بزرگی والی بات ہے، یہ خود ایک نعمت والی بات ہے، یہ خود یہ لائے عطا ربانی کی بات ہے جو ہر کس و ناکس کو نہیں عطا ہوتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ جو اپنے قریب بندوں کو جو قریب کرنا چاہتا ہے تو اپنے منتخب بندوں کے قریب ان کو کر دیتا ہے، ان سے ان کی نسبت کو جوڑ دیتا ہے، ان کے تعلقات کو جوڑ دیتا ہے، تو سمجھ لے کہ ان کے لیے کامیاب اور کامرانی ہے۔ عزیزان محترم، آج ان کی سیرت سننے کی اس لیے بھی آج کے دور میں ہمیں ضروری ہے کہ ان میں جو پہلوات ہیں وہ بڑے نازک پہلوات ہیں، ان سے ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، نام میں، تلفظات میں الگ الگ طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، بہیکا، بھیکا یا بہکیا، ایسے الفاظ ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، بندہ یا ام المصدقین بی بی وحیکہ رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کر رہا ہے، اگر اس طرح اس الفاظ میں بھی کسی طرح کا گستاخانہ حرکت ہو جائے تو اے اللہ تو اسے معاف فرما، اور تو انما الاعمال بالنیات کی بات کرنے والا تو ہی ہے میرے خدا۔ بہرحال عزیزان محترم، آئیے ہم اور آپ سمجھیں کہ وہ کیا وہ پہلوات ہیں جسے ہم اور آپ کو آج کے زمانے میں دور حاضر میں نہایت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کالپی اور چندیری کے درمیان روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو بیوی کے والد تھے وہ کسی شہر کے راجہ تھے، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ایک مالدار، ایک رئیس تھے، ایسا آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام ہجرت کرتے اس مقام پر پہنچے، اور اسی مقام پر وہ راجہ کی لڑکی بھی موجود تھی جسے خبیث قاصب اس کا اثر ان کے اثر میں آ چکی، اس کے اثر میں آ چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ دنیا سے ناواقف، نابلد تھی، عجیب کیفیت تھی، برہنہ کیفیت میں رہا کرتے تھے، اور آپ کے پاس کوئی بھی قریب جانے کی جرأت اور جسارت نہیں کر سکتا تھا، اور اگر چل بھی جاتا تو وہ باقی نہیں رہتا تھا۔ تو صرف ایک صرف داعیہ ہی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتی تھی، اور وہ آپ کبھی 3 یا 4 دن میں جب بھوک کا احساس ہوتا تب کھانا کچھ مل جائے تو کھا لیتے کرتے تھے، اس سے ہٹ کر اور کچھ نہیں، اور داعیہ کے علاوہ کسی کو جانے کی ضرورت نہیں۔ عجیب کیفیت ہے، گھر کا عجیب ماحول ہے، گھر میں سب پریشان ہیں، راجہ ہے، تخت ہے، تاج ہے، مال ہے، زر ہے، سب کچھ ہے، مگر اس حالت سے بڑی بے چین اور پیچیدگی آئی، پریشان ہے بیٹی کے غم میں۔ سب آپ سوچئے، اندازہ لگائیے کہاں کہاں نہیں گئے ہوں گے، کیا کیا علاج نہ کیا ہوگا۔ ایک تو مالدار ہیں، ایک تو رئیسہ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مگر کہیں پر بھی علاج ہوا نہیں سکا، کہیں بھی وہ خبیث روح سے چھٹکارا نہ مل سکا۔ تو آخرکار اس بات کا علم ہوا، میرے آقا مہدی مراد اللہ علیہ السلام وہاں پہنچے ہی، خوب ان کا چرچا، ان کے معجزہ کا ذکر ہوا، تو دل میں خیال آیا، یہ اللہ ہی کی فضل تھا، تو خیال ہوا کہ نہیں، میں جاؤں اپنی بچی کی رات کو سناؤں، اس کی حالات اور کیفیت کو سناؤں، اگر ہو سکے تو اس میں شفا ملے گی۔ یہ سمجھ کر میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچے، اور اپنی لڑکی کا سارا حال من اور ان کی طرح بیان کرنے لگے۔
میرا آقا مہدی موعود علیہ السلام پان کا پرسخوردہ آپ نے دیا، جو پان کھا رہے تھے آپ، اس کا پرسخوردہ عنایت فرمایا اور کہا کہ لے جاؤ کھانا اس کو کھلا دو، اگر نہ کھائے تو ایک کام کرو کہ اسے پانی میں تر کر کے ملا کر اس کے اوپر چھڑک دو۔ تو وہ جو والد تھے تو ان کے پرسکردہ لے کر میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام کے روانہ ہوئے، ابھی گھر پہنچے ہی تھے، قریب میں تھے کہ یہاں پر ایک لڑکی کی بے چینی کیفیت وہ زاری شروع کر دی اور کہنے لگ گئی یہاں میں جل گئی، سر اور پاؤں زمین پر دیواروں پر مارنے لگ گئی۔ میرے آقا مہدی موعود السلام کی پرسکردے کی برکت دیکھیے، اس کی فضیلت دیکھیے عزیزان محترم، ابھی سامنے قریب نہیں آیا، صرف دور سے دیکھتے ہی وہ کیفیت اور بے چینی ہو گئی، بالکل اس طرح کے پانی سے مچھلی کو الگ کر دیا، تڑپ رہی ہے اس طرح سے جس طرح سے اس نے اس جسم میں داخل ہو کر جو تکلیفیں پہنچائی تھی، اذیتیں دی تھی، وہ تکلیفیں سے ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ پان کا پرسکردہ قریب منہ کے لے جانے لگے تو غش کھا کر گر گئے۔ تو جیسے ہی گرے تو پان کا پرسکردہ جو ہے پانی میں ملا کر منہ اور چہرے پر مل دیا، فوراً ہوش آتا ہے، اپنی جو بے خودی سے خودی کے عالم میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ لباس وغیرہ پہننے کی جو جنہیں ہوش و خبر نہیں تھی، جو پوری طرح سے اس کے آسیب میں آ چکے تھے، اس سے چھٹکارا ملتا ہے، اس سے راحت ملتی ہے، صحت ملتی ہے۔ راجہ جان کر یہ خوش ہو جاتا ہے، راجہ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، میں نے علاج کے لیے کہاں کہاں نہیں گیا، مگر میرے مہدی موعود علیہ السلام کے پرسکردے میں وہ تاثیر تھی، وہ فضیلت تھی۔ عزیزان محترم، اس پرسکردے کی بدولت سے وہ بلا اور وبا سے چھٹکارا مل گیا۔ پھر اس بات کا علم ہونے کے بعد انہوں نے بی بی بہیکا رضی اللہ عنہ کو مہدی موعود السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا کہ جن کے ذریعے سے زندگی اور صحت ملی ہے، یہ زندگی انہی کے حوالے کر دیا جائے گا، یہ کہہ کر دے دیا۔ اور میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے بی بی لہدادی رضی اللہ عنہ کے حوالے اور سپرد کر دیا، اور بی بی بہیکا رضی اللہ عنہ بڑے ہی حسن و جمال اور نیک صفات کے مالک تھے آپ۔ بی بی لہدادی رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں دے دیا گیا، تو بی بی لہدادی رضی اللہ عنہ مہدی موعود علیہ السلام سے استفسار فرمایا کہ میں آپ کو، یہ میری التجا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ ان کو اپنی زوجیت میں لے لیجئے، آپ ان کی زوجیت سے سرفراز کیجئے۔ تو یہ بی بی لہدادی رضی اللہ عنہ کا معروضہ سن کر میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بی بی، مجھے خدا تعالیٰ نے تمہاری جیسی بیوی اور سید محمود جیسے فرزند اور خلزہ اور بڑھن اور خلزہ فاطمہ جیسی مجھے نیک اولاد عطا کیا ہے، اس لیے اب مجھے اور کسی اور چیز کی کوئی اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام کو ام المصدقین بی بی لہدادی رضی اللہ عنہ کی سفارش، جن کے لیے سفارش کی جا رہی ہو، تو ان کی سفارش کیسے رد کرتے تھے؟ میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے آخرکار اپنی زوجیت میں آپ نے ان کو لے لیا، شریک حیات شریک زندگی آپ نے ان کو بنا دیا۔ تو جس کی سفارش میری ماں ام المصدقین بی بی لہدادی رضی اللہ عنہ کرے، ان کو کیسے انکار اور مسترد کیا جا سکتا تھا؟ لیکن عزیزان محترم، آپ زیادہ حیات دیر تک نہ رہے، بہت کم عمر میں ہی، کم وقت میں ہی آپ دنیا سے رحلت فرمائے۔ لیکن اس میں سننے والی اور تعجب والی بات یہ ہے عزیزان محترم، بات وہ یہ ہے کہ آپ فراہ مبارک میں میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام جب وہاں پر ہجرت کر کے آپ وہاں پر موجود تھے، تو وہاں پر آپ نے معاملہ دیکھا۔ کیا معاملہ دیکھا؟ وہ معاملہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا علیہ السلام سے کہ میں آپ کے گروہ میں خاتلو و خطلو ہو رہا ہے، اس گروہ میں خنکار میں دیکھتی ہوں اور وہاں پر حضور کو نہیں پاتی۔ تو میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھ سے میرے وہ گروہ جو ہے ابھی بندے کے آگے ظاہر نہیں ہوا ہے، وہ بعد میں ظاہر ہوگا۔ تو یہ بی بی بہیکا رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سکردے کی صدقے اور طفیل سے غائبانہ الفاظ ان کے زبان سے ادا کر دیا جاتے تھے، معاملہ اور کشف کے ذریعے سے اس کا علم ہو جایا کرتا تھا۔ عجیب اتفاق کی بات ہے، میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام جو مہدی ہیں، تو اس کا علم بھی معاملے کے ذریعے سے بی بی لہدادی رضی اللہ عنہ کو ہوتا ہے۔ تو خاتلو و خطلو کی صفت جو ہے، جو آپ نے
بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے سپرد کی تھی، اور اس معاملے کا الہام بھی اگر ہو رہا ہے، اس کا معاملہ بھی ہو رہا ہے، تو زوجہ دوم بی بی بہیکا رضی اللہ عنہ کے معاملے کے ذریعے سے ہو رہا ہے، جس کے ذریعے سے جن کی شہادت کا علم ہو رہا ہے، پہلے ہی ان کو معاملہ اور بشارت ہو جاتی ہے اس معاملے کی۔ ایک تو یہاں پر مہدی موعود علیہ السلام کی مہدی ہونے کی اطلاع جو ہے معاملے کے ذریعے سے ہو جاتی ہے، تو ان کی صداقت میں شہید ہونے والے بندگی میاں کی شہادت کا علم بھی دوسرے بی بی علیہ رضی اللہ عنہ کے معاملے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ اب اس میں سوچنے والی بات ہے عزیزان محترم، آج ہم تھوڑے سے بیمار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کس در کو جاتے ہیں، ہم اس در کا علم نہیں ہے، کیا کیا نہیں کرتے ہم، لیکن اصل چیز ہمارے پاس رکھ کر آج ہم پھر بھی آج بے اثر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پرسخوردہ جس کی بدولت سے بہت بڑی چیز ہے، پرسخوردے کی بڑی اہمیت ہے عزیزان محترم۔ معجم الدین میں علامہ العصر نے بڑے اچھے انداز سے اس کی اصطلاح فرمائی ہے۔ پرسخوردہ کے لغوی معنی آپ نے فرمایا تھا کہ بچا ہوا کھانا یا پانی، جسے حرف عام میں جھوٹا بھی کہتے ہیں، اور فقہی نقطہ نظر سے مومن کا جھوٹا پاک ہے، مومن کا جھوٹا پاک ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ کیا آتا ہے، ریق المومنین شفاء، مومنین کا لواب جو ہے، اور مومنین کے لواب میں جو ہے شفا ہے، مومن کے لباب میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے لواب پاک میں شفا رکھا ہے، اور شفا ایسا شفا کہ ہر مرض سے اللہ تعالیٰ اسے چھٹکارا عطا کرتا ہے۔ پرسخوردے کی بڑی اہمیت ہے عزیزان محترم۔ میرے آقا عاشقین کے لیے جو راحت العاشقین و دافع بلا والوبا والمرض ہیں، ان کے لیے شفا کا ذریعہ ہیں۔ میرے آقا واقعی میں عزیزان محترم دافع رنج و علم، شافی و نافی ہیں، جن کے پرسخوردے کی بدولت سے عزیزان محترم جو کنواں خالی تھا، جو سوکھا تھا، لواب پاک کی برکت سے، اس پرسخوردے کی برکت سے آپ جو کولی کر کر جیسے ہی اس کنویں میں سوکھے میں ڈالتے ہیں تو وہ کنواں جو ہے لبالب جو ہے بھر جاتا ہے، یہاں تک کہ ہزاروں کا لشکر اس میں سیراب ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لواب پاک سے ہر ایک کی مشکلیں حل ہو جایا کرتی تھی۔ عزیزان محترم جو جس مرض کے علاج کے لیے کھایا اور استعمال کیا جاتا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ اس سے کمی، اس کی بیماری کو دور کر دیا جاتا تھا، اور جسمانی مرض، زخم وغیرہ کو اس لواب پاک اور پرسخوردے سے شفاء کاملہ حاصل ہوتی ہے۔ اسی لواب پاک کی برکت سے سام کا زہر بے اثر ہو گیا، اسی لواب پاک کی برکت سے نکلی ہوئی آنکھ پھر واپس اسی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے، اسی لواب پاک اور پرسخوردے کی برکت سے کٹا ہوا ہاتھ پھر اعضاء سے جڑ جاتا ہے، اسی لواب پاک کے پرسخوردے کے ذریعے سے عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالی بینا، جسے جو اندھے تھے، جو نابینا تھے، اسی لواب پاک کے صدقے سے انہیں بینائی عطا ہو جاتی ہے، جو آشوب زدہ تھے، جو آنکھوں کی تکلیف میں جو مبتلا تھے، میرے آقا نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دافع رنج و علم ہیں، ان کے صدقے اور طفیل سے اسی لواب پاک سے ان کی آنکھ کی بیماری دور ہو جاتی ہے، اسی لواب پاک کے جو مرنے کے قریب انسان کو اللہ زندگی عطا کر دیتا ہے، اسی لواب پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ علم معرفت اور علم حکمت عطا کر دیتا ہے۔ یہی وہ لواب پاک کے کئی فضائل و برکات ہیں عزیزان محترم۔ اسی لواب پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شفاء کاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم معجم الدین میں مولانا موصوف اس طرح لکھتے ہی یہ عمل جو ہے حقیقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن بعد کے زمانے میں دوسرا عمل شروع ہو گیا، یعنی مشائقین دنیا پرست اور دکھاوے کے صوفیاء نے اپنی کرامات اور مافوق العادات کا مظاہرے کے ذریعے سے حضور کے عمل پرسخوردے کو چھوڑ دیا، لوگوں کو اپنے دام و تنزیوں میں پھانسنے لگے۔ چنانچہ ایسے تعویذ پلیتا جو مشرکانہ طریقے کے ہیں، جنات اور موکلین کے تابع کرنے کے عملیات میں مشغول ہو گئے، اس طرح لوگ اوہام پرستی کا شکار ہوتے گئے اور یہ وبا ہر عام و خاص میں پھیل گئی، حالانکہ یہ اعمال شریعت محمدیہ کی اعلانیہ خلاف ورزی تھی، جو کہ امام علیہ السلام کی بعثت شرائع محمدی کی اتباع اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے احاطے کے لیے تھی۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آپ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو پرسخوردے کی سنت کو آپ نے زندہ فرمایا، جس کے ذریعے سے ہر بلا اذیت اور تکلیف سے نجات بھی ملتی تھی اور برکت بھی حاصل ہوتی تھی، بلکہ نور ایمان اور دولت تصدیق سے بھی مشرف ہونے کا مواقع بھی نصیب ہوتے تھے۔ یہ کیفیت محض صالحیت اور فضل و خداوندی اور لطف الہی سے حاصل ہو سکتی تھی۔ اسی لیے آپ کے مصدقین کے اور صدقہ خواروں کو بھی یہی عمل ہے، یہی عمل حاصل رہا ہے۔ عزیزان محترم، چنانچہ شہر چاپانیر میں ایک رئیس حضرت بندگی بھی شاہ نعمت کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ منتر پڑھ کر پھونکنے کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم منتر وغیرہ پڑھنا نہیں جانتے، اگر چاہتے ہو تو پرسکردہ دوں گا، اور شفا تو اللہ کے جانب سے ہے، دیتے پرسکردہ، لیکن آپ ہمیشہ لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑا رکھتے تھے۔ عزیزان محترم، اسی طرح روایت ہے، ایک مشرک نے اپنی عورت کے درد زہ کی وجہ سے پرسکردہ طلب کیا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے دیا، اس عورت کو پلایا گیا، آخر کار اس کی وقت خزا آ گئی تھی، وہ مر گئی۔ کافروں نے اپنے طریقے کے مطابق جلانا چاہا، لاش کو نہ جلی۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو اس کی خبر پہنچی، آپ نے فرمایا وہ نہ جلے گی، ان سے کہہ دو کہ وہ دفن کر دے۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے دفن ہی کر دیا۔ یہ کیا تھا عزیزان محترم؟ یہ پرسکردے کی اہمیت تھی، یہ پرسکردے کی فضیلت تھی، اسے میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے زندہ کیا۔ اسی پرسکردے کے ذریعے سے وہ جانور جسے سانپ نے کاٹ دیا تھا، پرسکردے کی بدولت سے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دیا۔ اسی پرسکردے کو حاصل کرنے کے لیے حسدہ نے سارے دائرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، پرسکردہ لے کر چلا گیا۔ اسی پرسکردے کو حاصل کرنے کے لیے مچھلی نے سمندر میں طغیانی پیدا کر دی، پرسکردے کو حاصل کر کے ساکت ہو کر اپنے مقام پر چلے گئی۔ اسی پرسکردے کی بدولت سے کئی بیماروں کو شفا نصیب ہوئی، شفا کامل عطا فرمایا اللہ نے۔ یہی آج چیزوں کو آج ہم اس کو نظر انداز کرتے ہوئے غیر غلط چیزوں میں آج ہم لوگ پڑ گئی۔ عزیزان محترم، پرسکردے میں جو تاثیر ہے وہ دنیا کی قیمتی سے قیمتی دواؤں میں تک نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جو بھی مرض ہو ہم حکیم اور طبیب کے پاس جاتے ہی دوا اور آپریشن کراتے ہی، لیکن عزیزان محترم وقت درکار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر پرسکردے کی وجہ سے جن کی زبان سے اللہ اللہ چلتی ہو، جن کا دل اللہ اللہ کی صدا سے دھڑکتا اور خون منتقل ہوتا ہو، جن کے ذریعے سے خون بھی اور لوا بھی پاک ہو جاتا ہو، یہ سب میرے اللہ کے فضل اور ذکر و تسبیح کی برکت ہے اور اس کی عظمت سے ممکن ہوتا ہے۔ اور دواؤں میں اثر ہونے کے لیے وقت درکار ہے، اعضاء جڑنے میں وقت لگتا ہے، اور یہ ممکن ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، اور اللہ کے فضل اور چاہا تو اعضاء جڑ بھی جائے، مگر پہلے کی طرح وہ کام نہیں کریں گے۔ مگر پرسکردے اور لواب پاک کے ذریعے سے کیا ہوگا عزیزان محترم؟ کٹا ہوا اعضاء، نکلی ہوئی آنکھ، بلکہ جو پہلے کی طرح تھی اسی طریقے سے اس کے فضل سے جڑ بھی جاتی ہے اور کام کرنے بھی لگ جاتی ہے، اور یہاں پر وقت بھی نہیں ہے۔ پھر صرف پرسکردہ عنایت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے مرض سے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دیتا ہے، لیکن آج اس پرسکردے کو ہم نے دور کر دیا۔ ہر چیز جو اللہ کے فضل میں ہمارے بزرگان دین نے ہمیشہ تعلق بندے کا خدا سے جوڑے رکھا ہے، آج ہم اس کو چھوڑ کر مشرکانہ طور پر کرتے ہیں۔ اسی لیے عزیزان محترم، جو بھی کرنا ہے ہمیں ایمان کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے۔ کوئی ایسا عمل جس سے شرک یا کفر کا شائبہ تک موجود ہو، اس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس کی وجہ سے ہمارا ایمان تو کمزور ہو جائے گا، اگر وقت پر توبہ نصیب نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ موت کفر پہ ہو جائے۔ اللہ میرے بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، صرف کلمہ پڑھ لینے سے، نماز پڑھ لینے سے، ٹوپی پہن لینے سے، حج اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مسلمان نہیں ہوتے جب تک کہ ہمارا عقیدہ درست نہ ہو۔ کیونکہ بظاہر ہم مشرک تو نہیں، لیکن ہماری عمل مشرکانہ، حرکت مشرکانہ، فعل مشرکانہ، سوچ مشرکانہ، بھلا اس کو کون مسلمان کے نام سے یاد کرتا ہے؟ پہلے ان سب کو مسلمان تو بناؤ، اپنی عقل، اپنے فہم، اپنے علم اور اپنے عمل کو
اپنے کام کو پہلے مسلمان تو بناؤ، سوچنے کے نظریے کو مسلمان بناؤ، پہلے اپنے عقیدے کو درست کرو، کیونکہ فَإِنَّ الْاعْتِبَارُ بِالْفِطْرَةِ وَالْاعْتِقَادِ کہ نجات کا دار و مدار فطرت اور اعتقاد پر ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا اول الامر الاعتقاد، یعنی سب سے اہم اگر کوئی کام ہے تو عقیدے کی درستگی کا کام ہے۔ جہاں عقیدہ نہ ہو، شرک پر شرک کرتے ہوئے چلے جائے، اور ایسے کام جو رخصت کے طور پر اگر بعض لوگ کر رہے ہیں لیکن جس کی اجازت نہیں وہ بھی یہ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ کی مخالفت ہے۔ یہ ایسے چیزیں جو مشرکانہ طریقے پر ہم کرتے ہیں، جو پرسکردے کو چھوڑ کر، سب سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، اٹھے بیٹھے ہم جو اللہ کا نام لے رہے ہیں، یقیناً اللہ کی اس کی بات میں برکت ہے، اس کے ذکر میں برکت اور حلاوت ہے، یقیناً تاثیر دینے سے بے زبان کو زبان اور بے آنکھ کو آنکھ ملی ہے، اعضاء کٹے ہوئے کہ اعضاء جڑے ہوئے ہیں۔ یقین کامل ہمیں پرسکردے کے بجائے آج ہم کس پلیتوں کی طرف جا رہے ہیں، آج ہم مشرکانہ کے طریقے کی طرف جا رہے ہیں، آج ہم غیر طریقے جسے شریعت اجازت نہیں دیتی، جسے بولنا پسند بھی نہیں کرنا چاہتا بندہ، جسے ایک شریعت مسلمان سچے مسلمان کو یہ روا نہیں، ویسے اعمال آج ہم کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم اپنے آپ کو سچے مہدوی سب سے پہلے بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ لگیے ام المصدقین بی بی بہیکہ رضی اللہ عنہ کے والد نے کہاں نے کس کس در کو نہ گیا ہوگا، کون کون سے عمل نہ کیے ہوں گے، مگر کوئی بھی اثر کارگر نہیں ہوا، سب بیکار، وقت بیکار، پیسہ بیکار، سب بیکار ہوا، اور عقیدہ بھی کمزور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے یاد رکھیے، کھانا ہم کھاتے ہی غذا، مگر اس غذا سے قوت پہنچانے والا میرا خدا ہے، اس غذا میں برکت عطا کرنے والا میرا خدا ہے، اسے رحمت کا باعث بنانے والا میرا خدا ہے۔ کھاتے تو ہم دوا ہیں، مگر اس دوا میں اثر دینے والا، صحت دینے والا میرا خدا ہے۔ ہر چیز جو ہے میرا اللہ کے دست قدرت میں ہے، کامیابی ناکامیابی سب میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ یقین کامل اور بھروسہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ سے بھروسہ توڑ کر ہم غیر جاہلانہ طریقے سے اللہ سے نظر ہٹاؤ گے تو ایمان سے چلے جاؤ گے۔ مہدویت نے یہی سکھایا، ہر لمحہ اللہ پر نظر رکھو، جو بھی مانگو جو بھی کرو وہ اللہ کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر جو آج ہم مشرکانہ طریقے کے طور پر آج ہم کر رہے ہیں، جس کو ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ فلاں ہم لگانے سے، فلاں ہم پہننے سے، فلاں اختیار کرنا سے، فلاں کی جگہ جانے سے ہمارا مدعا پورا ہو جائے گا، یہ سوچ ایک مشرکانہ ہے۔ ہم جائیں گے اللہ والوں کے دربار پر مگر ان کے وسیلے سے شفا دینے والا بھی میرا خدا ہے، یہ یقین کامل ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ پہلے بزرگان دین میں بھی یہ سارے چیزیں تھے، کیا جنات ایسے سارے چیزیں نہیں تھے؟ پہلے بھی موجود تھے، مگر انہوں نے ہمارے عقیدے کو کمزور نہیں کیا، انہوں نے اپنے طور پر کام کیا، لیکن ہمیں کہا کہ جاؤ اللہ پر بھروسہ رکھو اور نمازیں پڑھو، یہ حکم دیا کرتے تھے۔ مگر آج اس سے ہٹ کر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کی بات کا اصلاح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مشرکانہ حرکت سے بچائے۔ ام المصدقین بی بہیکہ رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صدقے طفیل سے اے اللہ میں صحیح معنوی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، اور ایسے ہر بلا اور وبا چیزوں سے میں اللہ دور فرما، اور اے اللہ ان کے صدقے سے ہر ایک کی مشکلوں کو آسان فرما، اور ان کے صدقے اور طفیل سے ہر ایک کی جائز دعاؤں کو اے اللہ تو قبول فرما، اور حقیقی معنوں میں ہمیں صحیح بولنے اور سمجھنے اور صحیح پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔